نئے سال کے آغاز میں ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث سے بڑی رہنمائی مل سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کو پانچ آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ ایک فرمایا، وفراغتی کا قبل شغل کا، کہ اپنی فرصت کے زمانے کو مشغول ہونے سے پہلے پہلے قیمتی بنا لو، غنیمت سمجھ لو۔ یہ نہ ہو کہ یہ فرصت کا زمانہ، یہ فرصت کا وقت تم سے لے لیا جائے اور تم اتنے مشغول ہو جاؤ کہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ بھی آخرت کے لیے نہ کر سکو۔ اور فرمایا، وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو بیمار ہونے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو۔ اس صحت کے ذریعے سے ان اعمال کو اختیار کرو جن اعمال سے اللہ راضی ہوتے ہیں، جن سے آخرت بنتی ہے، جن سے جنت میں جانے کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا، وغناک قبل فقرک، اور اپنے مالداری کو فقر آنے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو۔ اگر آج ہاتھ میں مال ہے اور اس مال کے ذریعے سے میں اللہ کے احکامات پورے کر سکتا ہوں، زکوٰۃ دے سکتا ہوں، حج ادا کر سکتا ہوں اور نیک کاموں میں خرچ کر سکتا ہوں، تو اس کو کر لو، ورنہ یہ نہ ہو کہ فقر آ جائے اور تمہارے پاس مال نہ رہے اور تم کچھ بھی نہ کر سکو۔ اور پھر فرمایا، وشبابک قبل حرمک، اور اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے، کیونکہ یہ یقینی بات ہے ہر اس جوان کے لیے جس کو اگر زندگی ملتی رہی تو وہ ضرور بوڑھا ہو کے رہے گا۔ جوانی میں وہ کام ہو سکتے ہیں جو بڑھاپے میں کبھی بھی نہیں ہو سکتے، نہ بڑھاپے میں چاہتے ہوئے بھی انسان کچھ نہیں کر پائے گا۔ اور پھر فرمایا، وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت آنے سے پہلے پہلے۔ جس طرح یہ یقینی بات ہے کہ انسان جوانی کے بعد ضرور بڑھاپے کی طرف جائے گا، اس سے بھی بڑی یقینی بات ہے کہ انسان کو جو زندگی عطا ہوئی ہے اسے وہ ضرور اپنی ختم کر بیٹھے گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے خاموش ہونا پڑے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدم روک دیے جائیں گے، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی تمام حرکات ساکن کر دی جائیں گی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے گھر والے خود باہر لے آئیں گے بس یہ اس کا آخری لمحہ تھا گھر میں رہنے کا، نہ چاہتے ہوئے بھی گھر کے ورثاء خود کندھوں پر اٹھا کر زمین میں اتار دیں گے۔ اس لیے فرمایا، اپنی زندگی کو موت سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بہترین سبق ملتا ہے کہ انسان نئے سال میں داخل ہو رہا ہے، لہذا نئے سال کو ایک اچھے انداز سے شروع کرے، اس میں زیادہ سے زیادہ وہ اعمال کرے جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور ہرگز اس عمل کو نہ ہونے دے جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔